جانتے ہیں تعزیہ بنانا، یہ تعزیہ گھمانا، یہ تعزیہ بہت اونچا کر کے لمبا چوڑا لوگوں سے زیادتی سے پیسے لے کے بنایا اور بہت لمبا چوڑا کر کے لے کے جا رہے ہیں، لائنیں کٹ رہی ہیں، پیڑ کٹ رہے ہیں، نقصان ہو رہے ہیں لوگوں کے، یہ تو حرام ہے۔ لیکن مسلمان کا ایمان اتنا مردہ آج بھی نہیں ہوا ہے کہ جب 10ویں تاریخ ہو ایمان والا گھر میں بیٹھے رہ جائے۔ اگر لوگوں کو سینوں سے تم نے پیار نہیں نکالا ہوتا تو مسلمان تعزیہ لے کے جاتا یا نہیں جاتا، لیکن 10ویں تاریخ میں اپنے سر سے امامہ باندھ کے مسجد میں جا کے یہ اعلان کر دیتا حسین کربلا میں زندہ، حسین یہاں زندہ ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن تم نے لوگوں کے سینوں سے پیار نکال دیا ہے، اور یہ پیار نکالنے کی بات ہے قاری صاحب کہ ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے، لوگ حقہ پیتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ کیا بات ہے یہ لوگوں کے سینوں سے تم نے پیار نکال دیا ہے۔ 10ویں تاریخ ہوتی ہے محرم کی، کیسا ظلم اس دن رہا کربلا میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں کہہ رہا ہوں پیار تم نے سینوں سے نکال دیا، اور جب تک کربلا والوں کا اور مدینے والے کا پیار سینے میں نہیں ہوگا کامیابی کی منزلیں آسان طے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کو اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ یار کامیابی حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کا وفادار بننا پڑے گا، سمجھیں آپ کہ کربلا کے میدان میں حسین پہ اور ان کے ساتھیوں پہ یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تھا۔ تم 10ویں محرم کو حسین کا شربت بند کرتے ہو، تم سبیل بند کرتے ہو، یہ بتا رہے ہیں کہ رہتے یہاں ہیں لیکن آدمی ادھری کے ہیں ہم، سمجھے آپ؟ یہ بتا رہے ہیں کہ رہتے تو یہاں ہیں لیکن آدمی ادھر گئی ہیں۔ اس تاریخ میں ہمارے باپ داداؤں نے نبی کی اولاد کا پانی بند کر دیا تھا، آج ہم نے اس تاریخ میں شربت بند کر دیا ہے۔ بولو جی نجدی و وہابی شربت بند کرتے ہی نہیں کرتے؟ ارے منع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ شرک بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حرام کی اولادو، جس نبی کے لاڈلے نواسے نے ہم جیسے مکاروں عیاروں کے لیے بدبختوں کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی ہے، انہوں نے اپنی جان لٹا دی ہے، ہم ان کے نام پہ اپنا مال بھی قربان نہیں کر سکتے۔ ارے ایک ایک بچے کو اگر آج کا مسلمان فاطمہ کے لال کے نام پہ کٹوا دے گا تب بھی کربلا والوں کا حق ادا ہو نہیں سکتا ہے۔ بولو ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم انہوں نے شربت تک بند کر دیا۔ پہلے گاؤں گاؤں سبیل ہوتے تھے، بولو ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ لوگ ٹپے کی ٹپے بھر کے رکھتے تھے سبیل کرنے کے لیے، انہوں نے بند کر دیا۔ اور کہتے ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم کیا نہیں کہہ رہی ہے مت کہو، یہ پوچھو کہ تم نے ظلم کرا کیا نہیں ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ میں اتیاچار کر رہے ہو، تم اتیاچاری ہو۔ اگر مدینے اور مکے میں دیکھا جائے سیدہ فاطمہ کا مزار تم نے توڑا ہے، حضرت خدیجہ کا مزار تم نے توڑا ہے، عثمان غنی کا مزار تم نے توڑا ہے، صحابہ کے مزار کو تم نے توڑا ہے۔ لیکن یاد رکھو بابانگے دول یہ جملہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اگر انڈیا میں تم نے کسی مزار پہ حملہ کیا تو سنی کم نہیں ہے، جب سنیوں کا سیلاب آئے گا تو نہ دیوبند بچے گا نہ دیوبندیہ سلامت رہے گی۔ سمجھے آپ؟ تم نے ظلم کرتے کرتے حد کو پہنچا دیا ہے۔ لوگ پہلے سبیل بہت ڈٹ کے کرتے تھے، آج بولو کھیڑے میں ہے ایسا، ٹانے میں بھی نہیں۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے، بولے دیکھو ہم کچھ کہہ تھوڑی رہے ہیں، بھیگی چویا ہے نا، بولے ہم تو منع نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں منع بھی تم نہیں کر رہے ہو لیکن کسر بھی کچھ نہیں چھوڑی ہے، تم نے لوگوں کے سینوں سے نبی کا پیار نکال دیا ہے۔ آج چلیے میں یہ کہوں کہ آپ کے پاس نبی کی محبت نہیں ہے تو یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی محبت ہی کا نام ایمان ہے، نبی کے پیار کا نام ایمان ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس ایمان کتنا ہے، توجہ کریں بابا، اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس ایمان کتنا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کی ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ مجھے نبی سے پیار کتنا ہے، ایمان کتنا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نبی سے پیار کتنا ہے۔
اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے نبی سے پیار کتنا ہے؟ تو اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ نبی کے دشمنوں سے نفرت کتنی ہے۔ جملے تولے ذرا، ایمان کتنا ہے تو دیکھے پیار کتنا ہے نبی سے، اور نبی سے پیار کتنا ہے تو یہ دیکھے کہ نبی کے دشمنوں سے نفرت کتنی ہے، اور نبی کے دشمنوں سے نفرت کتنی ہے تو یہ دیکھے کہ نبی کے دشمنوں کو سلام تو نہیں کرتا، کلام تو نہیں کرتا، آنا جانا تو نہیں کرتا۔ ہاں اگر ایمان سینے میں مضبوط تر ہے تو سلام کلام نہیں ہوگا، بلکہ اعلان یہ ہوگا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ بول دو نا سبحان اللہ غور سے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اے پیچھے والوں زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ بہرحال یہ جو بات ہے، اچھا ایک بات بتاؤں، میں جو جملے کہہ رہا ہوں نا ان پہ آپ خود بھی غور کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو محبت ہی کی بات کرو، ایک بات تو ذرا لے جاؤ میری یہاں سے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ وہ نفرت خود ہی سکھا دے گی۔ محبت نفرت خود ہی سکھلا دے گی۔ کیسے سکھلائے گی؟ یہ بیٹھے ہیں قاری ریاض صاحب، یہ کھیڑے کے لمبے ٹائم سے امام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی امامت میں پختگی پیدا فرمائے اور لوگوں کو ان کا فرما بردار بنا۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، یہ گھر میں کوئی جا رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے انہیں سلام کیا یا انہوں نے اس کو سلام کر لیا، سلام ہوا، کلام ہوا، مصافحہ ہوا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے بات ہی نہیں کر رہے، وہ ان سے نہیں کر رہا۔ ہم نے کہا ایسا کیوں؟ تو یہ بولے کہ ہمارے بچے کے اس نے چانٹ مار دیا تھا، ہمارے بچے کے اس نے چانٹ مار دیا تھا۔ تو ہم نے کہا بچے کے چانٹ اس نے مار دیا تو آپ کے دل کو ٹھیس لگی، تو اس سے نفرت کیوں ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیا اس لیے کہ بیٹے کا پیار میرے سینے میں ہے، جو بیٹے کا مخالف ہے وہ میرا مخالف ہے۔ یاد رکھو ہمارے سینے میں نبی کا پیار ہے، اور جس سینے میں نبی کا پیار ہوگا، جو نبی کا مخالف ہوگا وہ ہمارا مخالف ہوگا۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اب اپنے بیٹے سے اگر کوئی لڑائی کر لے تو ہم بولنا بند کر دیں، کوئی چانٹ مارے تو اس کے گھر جانا بند کر دیں، جو نبی کو گالی بکے اسے سلام کریں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا ہو یا باپ، بھائی ہو یا بہن، خاندان ہو یا قبیلہ، رشتہ دار ہو یا عزیز و اقربا، سب بات میں ہے۔ مصطفیٰ کی عزت سب سے پہلے ہے۔ پوری کائنات میں اگر کسی کے پاس عزت ہے تو وہ مصطفیٰ کی عزت کے صدقے میں ملی ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد، سنت مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ہاں یہ دیکھ لو کہ پیچھے سے کوئی لٹھ لے کے تو نہیں آ رہا تمہارے لیے۔ ارے کیا پوچھو ان کی، ڈرنے اننے کی بات ہے نا۔ ٹانے میں ہمارا گھر ہے، یہ یہاں تقریر میں کرے کروں، ٹانے میں جا کے بتا کے ہاں تھوڑی دیر میں ہی بولے گالی دے گیا، تو میں کہہ رہا ہوں ایسی بات کیوں کرو، یہاں کہہ رہے ہیں تو ہی بات کر لو نا۔ اور چلو اگر دم خم ہے تو ٹانڈے میں کر لو بات، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم تو اعلان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، اگر دودھ پلایا میاں نے تو سامنے سے آگے بات